بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا لطیفہ نفس۔ اس کا مقام پیشانی میں ہے جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر رکھی جاتی ہے۔ انسانی وجود مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ ان عناصر اربع سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مادیات کے ملنے سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، لہٰذا بنیادی طور پہ یہ لذات مادی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر ایمان نصیب ہو تو روح میں حیات پیدا ہوتی ہے، اور جس قدر روح میں قوت آتی جائے نفس کی حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ ایمان کے لیے عمل اور عمل کے لیے خلوص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ اس سے قوت ایمانی میں ترقی ہوتی ہے، اور جوں قوت ایمانی ترقی پاتی ہے نفس کی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کی 3 صورتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی نفس امارہ جو دین و ایمان اور نیکی بدی کے تصور سے بے نیاز محض لذات دنیاوی میں کھو جاتا ہے، اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر حصول لذات اور حصول زر کو مقصد بنا لیتا ہے۔ یہ عموماً حالت کفر میں ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ نفس لوامہ کہ جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو نیکی بدی کا تصور بھی ملتا ہے، اور نفس نیکی کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنی خاصیت کی بنا پر برائی بھی کر گزرتا ہے، لیکن پھر اس سے برائی کا احساس ہوتا ہے، خود کو ملامت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کافر بھی بعض کام نیک کرتے ہیں، مثلا ہسپتال یا تالاب وغیرہ بنا دیتے ہیں یا کسی کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ نہ تو اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، نہ رسول پہ، اور نہ آخرت پہ یقین۔ تو اگر بظاہر نیکی بھی کرتے ہیں تو مقصد دنیا کا حصول ہی ہوتا ہے، مالی فائدہ یا شہرت وغیرہ۔ بعض اوقات یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کوئی دنیا کی مصیبت ٹل جائے گی، لہٰذا وہ نیکی جان کر نہیں کرتے کہ ان کا نفس امارہ ہوتا ہے۔ انسان کو ایمان نصیب ہو اور وہ صرف مردم شماری کا مسلمان نہ ہو تو یقیناً نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ نیکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جان کر اور آخرت کے لیے کرتا ہے، اور اگر اس سے برائی سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور اس سے اس پہ ندامت ہوتی ہے۔ یہی ندامت توبہ کہلاتی ہے جو آئندہ برائی سے بچنے کا سبب بنتی ہے۔ تیسرا درجہ نفس مطمئنہ، ایمان و اطاعت اور اتباع کے ساتھ خلوص نصیب ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی گناہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ عبادات و تلاوت میں کثرت نصیب ہوتی ہے، اور انسان عملی زندگی میں پورے جوش و جذبہ سے مصروف عمل ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف خود نیکی کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگ بھی راہ حق پاتے، توبہ کرتے اور نیکی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اور یہی مقصود حیات ہے۔ ایک غلط فہمی کہ ولی اللہ تو تارک الدنیا ہوتے ہیں اور جنگلوں میں رہتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتے، یہ درست نہیں۔ دراصل چند خاص بہت اعلیٰ پائے کے اولیاء اللہ کے پاس لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر حکمرانوں نے انہیں شہروں سے نکال دیا اور ان سے ملاقات منع کر دی۔ ان میں بہت بڑے نام آتے ہیں، مثلا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، لیکن لوگوں نے ہر بیکار اور پاگل کو ولی سمجھنا شروع کر دیا، ورنہ اولیاء اور صوفیاء زندگی میں جتنا کام کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، کہ ان کی ہمت، قوت کار اور کام میں برکات شامل ہوتی ہیں، اور یہ برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہو کر سینہ بسینہ پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تابعین
تک، پھر تابعین سے تبع تابعین اور یوں مشائخ عظام تک پہنچتی ہیں اور ان کے قلوب سے طالبان حق تک پہنچتی ہیں۔ اس لطیفے پر تجلیات باری ہوتی ہیں جو کبھی تو دو عالم کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ان کی کیفیات اور کیمیت کو بتانا، بیان کرنا یا لکھنا ممکن نہیں۔ جنہیں نصیب ہوتی ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کا جو اثر عملی زندگی پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانی کی تلخی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اگر بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے تو سخت ندامت ہوتی ہے اور نیکی مرغوب و مطلوب بن جاتی ہے کہ اللہ کریم نے انسان کے مطابق عادات و اطوار میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جب قلب کو انوارات نصیب ہوتے ہیں اور قرب الہی کی لازوال لذت سے شناسائی نصیب ہوتی ہے تو پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں فنا ہو جاتی ہے، اور جب قلبی پسند میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو اطوار و اعمال میں بہت خوبصورت تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ فرشتہ نہیں بن سکتا کہ انسان ہے، اور نہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے، اور معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتا ہے۔ ہاں، ان برکات سے محفوظ عن الخطا ہو جاتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے، اور ہمہ وقت رجوع اللہ اور تعمیر آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ یوں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو تمام علوم، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے، انبیاء اکرام علیہ السلام ہی سے نصیب ہوئے، لہذا ان کے انوارات سے نہ صرف علمی استعداد نصیب ہوتی ہے بلکہ علوم کے خزانے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ دراصل آخرت کی کامیابی کا مدار بھی تو ایمان کے ساتھ امور دنیا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے انجام دینے پر ہے، اور نفس لوامہ اسی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر عطائے باری سے اگر وہ نفس مطمئنہ کا درجہ پا لے تو سبحان اللہ، دو عالم سدھر جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کریم یہ دولت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ سوچا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی اور قسم کے انسان ہوتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کے مطابق ہر مومن کو ایک درجہ ولایت کا نصیب ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر مومن ولی اللہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہر مومن کا ولی ہوتا ہے۔ اب مجاہدہ اور نیکی اسے مزید روشن کرنے کا سبب بنتی ہے، اور کچھ لوگ ان عظمتوں کو پا لیتے ہیں کہ ہزاروں نفوس کو روشن کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بے شک ان کا مقام بہت عالی ہے، مگر بنیادی طور پر تو ہر ایمان والے کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ بدبخت اپنی بدعمالیوں سے اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں، مگر یاد رہے جب یہ وصف نہیں رہتا تو ایمان بھی نہیں بچتا، اور ایسے لوگ کسی نہ کسی فرقہ ضالہ میں شامل ہو کر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ایسی صورتحال سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ چونکہ اس لطیفے پر تجلیات باری ہوتی ہیں، لہذا ان کا نہ رنگ متعین ہو سکتا ہے نہ کیفیت، کہ ایک نور ہوتا ہے جو کبھی ہر شے اور ہر طرف کو روشن کر دیتا ہے اور کبھی کوئی خبر بھی نہیں آتی۔ ہاں، روشنی اور گرمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلے بے شرمی است، کہ مرد یعنی شیخ اگر حقیقی ہو تو روشنی اور گرمی نصیب ہوتی ہے، اور اگر شیخ ہی کامل نہ ہو تو کیفیت تو کیا ہوگی، بس ہیلوں بہانوں اور بے شرمی سے صرف باتیں بناتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔